إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، یہ دنیا آزمائشوں اور فتنوں کا میدان ہے۔ ہر دور میں انسانیت طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کرتی ہے، لیکن بعض ادوار، بعض زمانے ایسے ہوتے ہیں جس کے فتنے حد درجے بڑھے اور انسان کی عقل پر چھا جانے والے ہوتے ہیں۔ دور حاضر بھی کچھ ایسا ہی دور ہے جس میں فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ اخلاقی معیارات پر، معاشی معیارات پر، یہ بہت سے دینی میدانوں میں بھی حق و باطل اس طرح گڈمڈ ہو رہا ہے کہ بہت سے سنجیدہ اور سمجھدار کہلانے والے لوگ بھی ان کے درمیان فرق کرنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ یہ فتنوں کا دور، یہ وہی دور ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 برس پہلے ہی پیش گوئی فرمائی ہوئی تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا: تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ فتنے انسان کے دل پر ایسے پیش کیے جائیں گے جیسے حصیر کی ایک کاڑی دوسری کاڑی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک فتنہ چھٹے گا کہ دوسرا فتنہ اس کی جگہ لیے کھڑا ہوگا۔ اور فتنوں کی ایک شکل اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ یکون فی آخر الزمان امراء ظلمہ ووزراء فسقہ وقضاة خونہ۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آخر زمانوں میں ظالم بادشاہ ہوں گے، بادشاہ ظالم ہوں گے، اور اس پر بھی ایک ظلم یہ کہ ان کے جو وزیر ہوں گے، جو مشورہ دینے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی فاسق و فاجر ہوں گے، وہ بھی انہیں کوئی خیر کی دعوت نہیں دیں گے۔ اور اس دور کے جو قاضی ہوں گے، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوں گے، جن پر عدل کا کانٹا لگتا ہے، غریب جس سے سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کہتے ہیں وقضاة خونہ، وہ قاضی، وہ جج بھی خائن ہوں گے، وہ بھی غدار ہوں گے، لوگوں کے حق سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ آج کا دور بہت حد تک ہمیں یہی دور لگتا ہے۔ ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، معاشرے پر آپ نظر دوڑائیں، بلکہ دنیا کے بیشتر حصے کو دیکھیں تو وہاں کا یہی حال ہے۔ جو سردار قسم کے لوگ ہیں وہ فاجر ہیں، ظالم ہیں۔ جو ان کے مشیر ہیں وہ بری راہوں پر ہیں، برا مشورہ دینے والے ہیں۔ اور جو ان کے قاضی ہیں وہ خائن ہیں، غدار ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت میں، جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں تجیء الفتنہ فیرقق بعضها بعضا فیقول المؤمن هذه مہلکتی ثم تنکشف ثم تجیء الفتنہ فیقول المؤمن هذه۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک فتنہ آئے گا اور ہر فتنہ پچھلے فتنے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ جب ایک فتنہ سامنے آئے گا، مومن اس فتنے کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا هذه مہلکتی، یہ ایسا فتنہ ہے
جس میں میری ہلاکت یقینی ہے، میں تباہ و برباد ہونے والا ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ثم تنکشف، وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ ایک دوسرا فتنہ آئے گا، وہ اس سے بڑا ہوگا اور مومن کو پریشان کرے گا۔ الغرض یہ فتنوں کا دور ایک کے بعد دیگرے آتے رہے گا، اور ہم جس دور سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی دور ہے۔ اس دور میں ہونا کیا چاہیے؟ ہماری نگاہیں ظاہر پر بڑی گہری لگی ہوئی ہیں، بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، بڑی احتجاجی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ ہاں، اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن ان ظاہری اسباب سے زیادہ شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو باطنی اسباب پر توجہ دینے کا حکم دیا۔ شریعت اسلامیہ نے بتایا کہ فتنوں کے دور میں تمہارا اصل کردار کیا ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اس اصل کردار پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب فتنوں کا دور آئے گا اور لوگ فتنوں کا شکار ہوں گے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان بین یدی الساعہ فتنا قطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قیامت کے قریب اندھیری رات کی تاریکی کے مانند فتنے آئیں گے۔ ایسے فتنے ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر آپ حق و باطل کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے، اس قدر مشکل دور ہوگا۔ آدمی صبح کا مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کا مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وہ کون سی راہ اختیار کرے، کس کے ساتھ رہے، کسے صحیح کہے، کسے غلط کہے، اسے سمجھ نہیں آئے گا۔ ایسے دور میں اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد طلبی اور اپنے ایمان کی فکر یہ اصل چیز ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کسی صورت ختم ہوگی، اسے ختم ہونا ہی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کٹ رہی ہے، ہماری زندگی انتہا کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اصل سوال یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کٹ کیسے رہی ہے؟ میں اور آپ کسی نہ کسی صورت مریں گے، آج مریں گے، کل مریں گے، مرنا ہی ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے یا ہم اس راہ سے خود کو ہٹا رہے ہیں۔ اصل فکر یہی ہے۔ ایمان کا سرمایہ آدمی کے پاس ہو، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ آدمی کے پاس ساری دنیا ہو، ایمان کی دولت نہیں، تو ایسا آدمی دنیا میں بھی خواب و خاسر ہوتا ہے اور آخرت کا انجام تو اس کا تباہی ہی تباہی ہے۔ اس سلسلے میں جو اصل کام ہے وہ ایمان ہی کی فکر ہے۔ جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اس قدر اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، جس قدر ایمان محفوظ ہوگا اسی قدر ہماری آخرت محفوظ ہوگی۔ یہ ایسا دور ہے جس میں ہم بہت ساری ظاہری چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہیں، دن رات تبصرے ہو رہے ہیں، خبروں پر گفتگو کی جا رہی ہے، فلانا ملک صحیح ہے کہ فلانا ملک صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے۔ ابھی اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق جس چیز سے ہے آپ اس پر کام کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اہل و عیال کے ایمان کی فکر کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے متعلق سوال کرے گا، آپ سے بڑے ممالک کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ دیکھو تم نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہوا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا او انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جو آگ پتھر اور انسانوں سے بھڑکائی جائے گی۔ میرے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے ایمان کی فکر ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہے، آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہے۔ کس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کے بچے دین اسلام کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، اسلامی احکامات کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اصل گفتگو یہی کریں گے کہ فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دور پر فتن میں
ایمان کی حفاظت ہی ایک مسلمان کا کردار ہے، یہی اس کی اصل ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یقین جانیں شاید اس سے قبل کوئی ایسے ادوار گزرے ہوں جو اس قدر فتنوں کا شکار رہے ہوں جس قدر آج کا ہمارا یہ دور فتنوں کا شکار ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ سب سے پہلے فتنوں کے دور میں اسی انسان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرے۔ اللہ کی دعا، اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تم صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد طلب کرو۔ اللہ سے مدد لازم ہے، چاہے تمہارے پاس ظاہری اسباب کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر اللہ سے مدد طلبی نہ ہو تو یہ سارے ظاہری اسباب تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر دور میں مسلمان ہر میدان میں ظاہری اسباب کے ناحیے سے قلت کے شکار تھے۔ ظاہری اسباب ان کے پاس بڑے محدود تھے، ان کے بالمقابل جو قومیں تھیں ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ بڑی مضبوط تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ لمحے بھر میں، گھڑیوں میں مسلمان کو چٹ کر لے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے پاس اصل طاقت ایمان کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد شامل حال تھی۔ بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، خندق دیکھ لیں، خیبر دیکھ لیں، آپ جو غزوہ دیکھنا چاہتے ہوں دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور دعا گو ہیں، اللہ سے مدد طلبی کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ایمان پر باقی رہنے کے لیے، فتنوں سے خود کو بچانے کے لیے دن رات اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے رہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم میدان میں اتر آئیں اور ہمارے پاس ہتھیار ہی نہ ہو، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اصل ہتھیار ہے اور یہ ہتھیار ہم سے کبھی دور نہ ہونے پائے۔ جس قدر ممکن ہو سکے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے بارہا گڑ گڑا کر التجا کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ فتنوں کے بازار کو ہم سے دور کر دے گا۔ آج جس قدر ہم تبصرے کرتے ہیں، ان کو غلط ان کو صحیح کہتے رہتے ہیں، یہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اتنی دعائیں کر لیتے، اللہ اپنے فضل و احسان سے ہم سے فتنے ایسے ہی دور کر دیتا۔ لیکن دعا سے ہم کون سو دور نظر آتے ہیں۔ فلاں ملک نے کیا کیا، اسے کیا کرنا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا تم نے وہ کیا؟ تم نے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی؟ کتنی دعائیں کی؟ کتنے روز سے کر رہے ہو؟ کیا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ساری دنیا کی فکر ہے، فکر نہیں ہے تو خود کی ذمہ داری کی۔ اللہ نے ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا، اللہ ہم سے جس چیز کے متعلق سوال کرے گا، ہم اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اپنی ذمہ داری نبھائے، یہ کوئی مسلمان کا کردار نہیں ہوا۔ ایسے ہی کتاب و سنت پر عمل فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، ضامن ہے۔ جس دور میں کتاب و سنت کو چھوڑ دیا جائے اور جو قوم کتاب و سنت کو چھوڑ دے وہ قوم فتنوں کا شکار ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی کتاب و سنت کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ آدمی سیدھے راستے کی ہدایت دیا جائے گا، اسے حق و باطل میں واضح فرق نظر آئے گا۔ جو آدمی کتاب و سنت کو چھوڑ ساروں کے پیچھے لگ جائے، ایسا آدمی کبھی ہدایت کی راہ پر نہیں رہ سکتا، حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس انسان کو کبھی فرقان نہیں دیا جا سکتا۔ فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کا مادہ، قابلیت، صلاحیت اسی انسان کے پاس ہوتی ہے جو خود کو قرآن و حدیث سے جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، راوی حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علماء نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا، لیکن بعض علماء نے کہا کہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنہ فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب فتنے آئیں گے، بڑے فتنے آئیں گے۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتنوں کے دور سے اور فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتا دیں، آپ فتنوں کی خبر دے رہے ہیں، ہم خود کو کیسے بچا سکے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، فتنوں سے خود کو بچا سکو گے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑنے سے آدمی خود کو فتنوں سے کیسے بچائے گا؟ کہتے ہیں فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ وہ کتاب ہے جس میں پچھلوں کی اخبار دی گئی ہے، تمہارے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، جو فتنے رونما ہوتے ہیں، اس کا حل بھی بتا دیا گیا ہے۔ آنے والے زمانوں میں کیا کچھ ہوگا، تم خود کو ان حالات سے کیسے بچا سکو گے، اللہ نے اس بات کی تک خبر رکھی ہوئی ہے۔ تم اس کتاب کو پکڑو، اس میں پہلوں کا بعد میں آنے والوں کا علم اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ جو اس کتاب کو تھامے گا، نبی کے طریقے کے مطابق سمجھے گا، وہ آدمی کبھی فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ فتنوں کے دور میں بھی اس آدمی کا ایمان محفوظ رہے گا، وہ آدمی سلامتی کی طرف آگے بڑھے گا۔ ایسے ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں کا مطالعہ فتنوں کے دور میں ہماری حفاظت، ہمارے ایمان کی حفاظت، ذہن و دماغ کی حفاظت کے لیے بے حد اہم ہے۔ انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں 25 سے زیادہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے کیے۔ اصول قرآن کے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کا 1/3 حصہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات پر مشتمل رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ سارے قرآن کو 3 حصوں میں بانٹ دیں، 1/3 حصہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ملیں گے۔ یہ واقعات کیوں ہیں؟ صرف قصہ بیان کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے نہیں۔ اللہ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے سامنے جو انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان کرتے ہیں، جو واقعات ذکر کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان کے واقعات سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے، ہمت آ جائے، آپ ایمان پر ثابت قدم رہ سکو۔ نوح علیہ السلام کا کیسا دور تھا؟ ساری قوم خلاف تھی، آپ کے ساتھ 80-83 لوگ تھے، اللہ نے کیسے آپ کو نجات دی؟ ابراہیم علیہ السلام کا دور کیسا دور تھا؟ ایسی آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان چھو رہے تھے، اللہ نے اس سے آپ کو محفوظ کر دیا، ظالم بادشاہوں سے بچا لیا۔ آپ کا گھر گیا، اللہ نے کعبۃ اللہ کی زمین دے دی۔ آپ کا خاندان گیا، اللہ نے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام جیسی نسل دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور، عیسیٰ علیہ السلام کا دور، خود نبی علیہ السلام کا دور۔ ہم ان انبیاء کے واقعات کو پڑھیں، آنے والی نسلوں کے سامنے، ہماری اولاد کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کریں۔ ان واقعات سے میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحتیں ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں ساری دنیا کے قصے پتہ ہیں، کون سا بیٹس مین نے کس میچ میں کتنے رن بنائے وہ معلوم ہوتا ہے، کون سے فٹ بالر نے کس میچ میں کتنے گول مارے معلوم ہوتا ہے، پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے معلوم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سے پوچھ لیا جائے کہ 10 انبیاء کے نام بتائیں، شاید ہماری زبان پر نہ آئے۔ 10 مبشرہ کے نام بتاؤ، ہماری زبان پر نہ آئے۔ نبی علیہ السلام کی اولاد کے نام بتاؤ، ہماری زبان پر نہ آئے۔ امہات المومنین کون تھی ہمیں نہیں معلوم ہے، ساری دنیا معلوم ہے، ان کے نام نہیں معلوم جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہوا ہے، ان کی زندگیاں نہیں معلوم جنہیں دیکھ کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کے حالات نہیں معلوم جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے ہی فتنوں سے گزار کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ چھوڑ کر ساری دنیا کی چکی ہمارے گھر پستی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ ایسے ہی ایسے ادوار میں، ایسے دوروں میں جس میں فتنے بڑے ہوتے ہیں، ایمان خطرے میں ہوتا ہے، سب کام چھوڑ کر آدمی کو اللہ کی عبادت کی فکر کر لینی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ ہم کس وقت تک اس طرح امن و امان میں رہے، دوسرے ممالک جیسے پریشان ہیں، لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے ہم کب اس پریشانی میں چلے جائیں۔ کھجور منہ تک پہنچ رہا ہے، کہیں سے پٹاخہ پھٹنے کی آواز آتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، پیچھے کچھ لوگوں کی لاشیں گری ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دور سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ ایسے دوروں میں، ایسے حالات میں آدمی عبادت نہیں کر سکتا، انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ جب تک امن و امان باقی ہے، آدمی کو نیک اعمال کی طرف
آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور نیک اعمال اس زمین سے فتنوں کو دور رکھتے ہیں. جس قدر نیک اعمال ہوں گے اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتنوں کے اس دور سے آنے سے پہلے جس دور میں آدمی تھوڑی سی قیمت پر اپنے ایمان کو بیچ دے گا حقیر سی دنیا کمانے کے لیے، اس دور میں کیا کرو؟ بادروا بالاعمال، اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جس قدر ممکن ہو سکے نیک عمل کرو، جس قدر ممکن ہو سکے. نیک عمل آدمی کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. اس کے بالمقابل نیک اعمال سے دوری، اللہ سے غفلت، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس زمین میں جو مصیبت آ رہی ہے، تمہیں جو پریشانی جو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، تمہاری کمائی کا نتیجہ ہے. تم نے اللہ کو ناراض کیا، نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اسی طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرے گا. میں اور آپ توبہ و استغفار کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں. نیک اعمال انسان کے بہت سے گناہوں کو مٹاتے ہیں، آنے والی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں، انہیں لے جاتی ہیں، گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو فتنوں کے اس دور میں، خاصتاً جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، فتنے ہمارے دہلیز تک پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے بستروں پر ہمارے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. اس دور میں جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر نیک عمل. اور آدمی کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا لا تحقرن من المعروف شیء ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو. وہ نیک عمل بھی تم کر سکتے ہو، کرو، اللہ اس سے بھی خیر پیدا کرے گا. بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا میں نے ایک آدمی کو جنت میں ٹہلتے دیکھا، اس کا عمل بس اتنا تھا کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز بازو کر دی. اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. فتنوں کے اس دور میں سب سے اہم کام ہمیں اللہ سے اچھی امیدیں لگانی چاہیے. جہاں اللہ سے امیدیں مضبوط ہوں گی وہاں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. جہاں اللہ سے امیدیں ڈھیلی پڑ جائیں گی وہاں اللہ کی مدد بھی ہم سے جاتی رہے گی. اس سلسلے میں حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن بی شرا فلہ. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسی امید لگائے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں. وہ مجھ سے اچھی امیدیں لگائے اس کے لیے اچھائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ مجھ سے مایوس ہو جائے، مجھ سے امید توڑ لے جائے، مجھ سے برا گمان کرنے لگ جائے، میں اس کے لیے برائی کے دروازے کھول دیتا ہوں. تو اس دور میں اللہ سے اچھی امید ہونی چاہیے. چاہے جیسے حالات ہو جائیں اللہ ہم اہل ایمان کی حفاظت کرے گا. چاہے جیسے حالات ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا. یہی امید مجھے اور آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے. یہ امید موت تک باقی رہنی چاہیے، موت تک. بہت سے لوگ شروعات میں تو بڑے اللہ سبحانہ و تعالی سے خوش گمان ہوتے ہیں، لیکن ایک دھکا لگ جائے نعوذ باللہ اللہ سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیا ہم ہی ملے تھے؟ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ہوا ہی کیا تھا. نعوذ باللہ کفریہ کلمات ہیں، یہ کلمات آدمی کو دین اسلام سے باہر نکال پھینکیں گے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات سے 3 دن قبل بھی بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ کہہ رہے تھے لا تموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھی امید لگاتا ہو. موت تک ہم میں سے ہر آدمی کی ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر اور اچھی امید باقی رہنی چاہیے. جتنی اللہ سے اچھی امید ہوگی ہمارے حالات اتنے بہتر ہوں گے، ہم اتنے فتنوں سے محفوظ ہوں گے، ہمارا ایمان اس قدر محفوظ ہوگا، اس قدر ثابت رہے گا. اگر ایمان ہمارا
اگر اللہ سے امید چلی جائے تو اسی راستے ہمارا ایمان بھی نکل جائے گا۔ ایسے ہی علم شرعی سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ جہاں علم شرعی نہ ہو وہاں فتنے آئیں گے، لازم آئیں گے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ آج ہم نے علم شرعی کو ایک ایسی چیز سمجھ رکھا ہے جس پر تھوڑا سا بھی وقت دے دیا جائے چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ اس زمین سے جب علم شرعی اٹھ جائے، یہ زمین فتنوں کا گہوارہ ہو جائے گی، فتنوں کے بادل اس زمین پر چھا جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ اس سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ کتابیں رہیں گی، دلوں سے علم نہیں نکالا جائے گا، علماء کو موت دے دی جائے گی، کتابیں ساری محفوظ رہیں گی، قرآن لوگوں کے درمیان رہے گا، لیکن پڑھ کر سمجھنے کی قابلیت ختم ہو جائے گی، پڑھانے والے موجود نہیں ہوں گے، اور جب یہ جماعت نہ ہو تو اس زمین میں کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الحرج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قیامت کے قریب جب علم اٹھا لیا جائے گا تو اس زمین میں زلزلے بڑھ جائیں گے، فتنے بڑھ جائیں گے، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا یہ حرج کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا القتل القتل، زمین میں قتل و غارت گری ہوگی۔ علماء علم اس زمین کے ضامن ہیں، یہ جب تک رہیں گے اس زمین سے فتنے دور رہیں گے۔ جب یہ اس زمین سے اٹھنے لگ جائیں، ان کا علم جانے لگ جائے تو یقین جانیں اس زمین میں قتل و غارت گری ہوگی اور وہ تلواریں ہماری گردنوں تک پہنچ جائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ قیامت کے قریب ایک جھٹکے سے لوگوں کے دلوں سے علم نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ علماء کو مارنے کے ذریعے علم کو ختم کرے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں ہوگا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ وہ جو ظاہری طور پر بڑے سمجھدار نظر آتے ہوں گے ان سے سوال بھی کریں گے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس سلسلے میں 99 قتل والے آدمی کی روایت یاد رکھیے، اس نے 99 قتل کر دیے، توبہ کرنا چاہتا تھا، لوگوں سے سوال کیا تو اسے ایک عابد کا پتہ دیا گیا، عابد کے پاس پہنچ کر اس نے سوال کیا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ عابد جو عبادت گزار تو بڑا تھا لیکن عالم نہیں تھا، اس نے کہا کہ 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کی امید لگائے اور شرم نہیں آتی؟ اس نے تلوار نکالی، اس عابد کا بھی قتل کر دیا۔ لوگوں نے ایک عالم کا پتہ دیا، عالم نے کہا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، تم توبہ کرنا چاہتے ہو اللہ قبول کرے گا۔ اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کے 100 قتل بخش دیے۔ دیکھیں ایک عابد نے خود کا نقصان کیا، سامنے والے کی گردن میں ایک قتل کا گناہ بڑھا دیا۔ عالم نے خود کی جان بچائی، سامنے والے کے سر سے 100 قتل معاف کروا دیے۔ فرق ہوتا ہے۔ علم اس زمین میں امن و امان کا ضامن ہے۔ جب اس زمین سے علم ختم ہو جائے پھر اس زمین پر فتنوں کے بادل چھا جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں فتنے بڑھ جاتے ہیں، قتل و غارت گری عروج پر ہوتی ہے۔ وہ تلواریں، وہ ہتھیار جو آج دوسروں کے سر پر لٹک رہی ہیں، لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے علم کے اٹھنے کی وجہ سے وہ ہمارے سروں پر منڈلانے لگے۔ الغرض خلاصہ یہی ہے کہ دور پر فتن میں ظاہری اسباب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان سے زیادہ ہمیں باطنی اسباب پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آج ہم ایمان کی حفاظت کی فکر تو نہیں کرتے اور ظاہری طور پر اپنی لاٹھیاں تیار کر رہے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
حاضرین جمعہ، شاید ممکن ہے کہ یہ ہمارا آخر خطبہ جمعہ رہے. اگلا جمعہ ممکن ہے کہ ہم عید الفطر کی رات میں داخل ہو جائیں. تو اس مناسبت سے آپ کے سامنے زکوٰۃ الفطر کے متعلق 2-4 باتیں کہتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ الفطر، جسے ہم اپنی زبان میں صدقہ فطر کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کو فرض کیا ہوا ہے 2 وجوہات کی بنا پر. ایک وجہ یہ ہے کہ روزے دار کی جو غلطیاں روزوں میں ہوئی ہیں وہ پاک ہو جائیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے. تو عید کے دن مسکینوں کے گھروں میں ہماری طرح خوشی آ جائے. نبی علیہ السلام نے اس لیے زکوٰۃ فطر واجب کیا ہوا ہے. ایسے ہی بہت سی خطائیں ہم سے جانے انجانے میں رمضان میں ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس صدقہ فطر کے ذریعے ان خطاؤں کو معاف کر دے. یہ بھی اس کا ایک عظیم مقصد ہے. یاد رکھیں، صدقہ فطر ہر جاندار کی جانب سے نکالا جائے گا، ہر مسلمان کی جانب سے، چاہے بڑا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، چاہے وہ عمر کے جس حصے میں ہو. بلکہ یہاں تک بعض علماء نے کہا کہ اگر عورت حاملہ ہے اور حمل 4 ماہ کے اوپر کا ہے تو مستحب ہے، لازم نہیں ہے، اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکال دیا جائے. واجب نہیں ہے، اگر کوئی نکال دیتا ہے زیادہ بہتر ہے. ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ کیا نکالا جائے گا. تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادوار سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ کھانے کی چیزیں نکالی جائے گی، غذا دی جائے گی. اس لیے کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقصد طعمۃ للمساکین بتایا ہے. اس کی جگہ رقم نہیں چلے گی. جو آدمی رقم دیتا ہے اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. رقم کا امکان نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، صحابہ کے دور میں بھی تھا، لیکن انہوں نے رقم نہیں نکالی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فطر کے طور پر اناج نکالا. میں اور آپ بھی اناج ہی نکالیں. آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے مال سے کیجئے، صدقات کے اور دوسرے ناحیے سے آپ ان کی مدد کیجئے. لیکن اللہ نے اس عبادت کو آپ پر جیسے فرض کیا ہوا ہے اسے ویسے ہی ادا کرنے کی کوشش کیجئے. تو اناج نکالیں گے. کتنا نکالیں گے؟ 1 صاع ہر کسی کی جانب سے. اب اگر آپ کے پاس صاع موجود ہیں جو آج کل مارکیٹ میں بآسانی مل رہے ہیں، مدنی صاع اسے کہتے ہیں، تو اگر آپ 1 صاع بھر دیتے ہیں، چاہے وزن کم ہو یا زیادہ ہو، آٹا ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، کوئی بھی چیز، وہ کافی ہو جائے گا. اگر آپ صاع سے نہیں بھرتے تو آپ کو 2.25 سے 3 کلو کا حساب رکھ لینا پڑے گا. 3 کلو پکڑ لیجیے، 3.25 کلو میں بھی 1 صاع مکمل ہو جاتا ہے. ایک جان کی جانب سے آپ 3.25 کلو اناج نکال دیں گے، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کا وقت کیا ہے؟ مستحب وقت یہ ہے کہ عید کے دن نماز عید سے پہلے یہ دیں، لیکن ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی روایت کے مطابق شریعت اسلامیہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے، آپ عید سے 1 دن 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں. 1 دن یا 2 دن پہلے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ 27واں روزہ آدمی ختم کر لے، اس کے بعد صدقہ فطر نکالے، مسکین تک پہنچا دے، وہ اس کے لیے کافی ہوگا. جو عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے وہ آدمی گناہ گار ہو جائے گا، اور اس کا صدقہ عام صدقہ ہوگا، وہ فطر والا صدقہ نہیں ہوگا. صدقہ فطر کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کے ادا ہونے سے پہلے آدمی اس صدقے کو مستحق تک پہنچائے. اس میں آپ کسی اور کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کوئی اور لوگوں تک صدقہ پہنچا رہا ہے، آپ اس تک روپیہ دیجئے، کہیے کہ اناج لیجئے اور پہنچا دیجئے. جیسے کہ ہمارے بہت سے مساجد میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ 250 روپے 300 روپے دے دیجئے، ہم اناج کا انتظام کریں گے اور مساکین تک یہ اناج اور آپ کا صدقہ پہنچا دیں گے. جائز ہے، گنجائش ہے، بشرطے کہ آپ کی عید سے پہلے وہ صدقے پہنچتے ہوں. یہ لازم ہے، آپ کا صدقہ پہنچنا ضروری ہے، آپ کے پاس سے مال کا نکلنا ضروری نہیں ہے. مسکین تک وہ حق آپ کے عید کی ادا ہونے سے پہلے پہنچ جائے. تو اس چیز کی کوشش کریں اور عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں. اور نماز عید سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تھی
کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھایا کرتے تھے، 1 3 5 7 9، آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شوگر پیشنٹس ہیں یا دوسرے طرح کے مریض ہیں جو ان کھجوروں پر اکتفا نہیں کر سکتے، دوسری بھی کوئی غذا لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں، جائز ہے، حرام نہیں ہے، خلاف سنت ہوگا، بس اتنا ہی، گناہ گار آدمی نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں، مزید کچھ مسائل انشاءاللہ عام دروس میں بیان کیے جائیں گے۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔